بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسیح موعود و مہدی موعود کے منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان کے چند اشعار جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حضرت مرزا صاحب کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت اور عشق تھا، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھے ملا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملا ہے۔ میں نے جس نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ امتی نبوت ہے جو حضور کی پیروی سے ملتی ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں یہ فرمایا تھا کہ وہ نبی اللہ ہوگا، آنے والا جو مسیح موعود یا امام مہدی جو آئے گا وہ نبی اللہ کہلائے گا، 4 دفعہ فرمایا۔ تو ان کی جو غلامی میں نبوت ملتی ہے، امتی نبوت ہے، وہ اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعزاز بڑھتا ہے کہ حضور کی پیروی اور ان کی مہر سے جو نبوت ملی حضرت مرزا صاحب کو، وہ وہی تھی جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، کہ جس کے اس کے بارے میں اب چند اشعار پیش کر لیتا ہوں۔ دوست یاد رکھیں اور سوچیں کہ مولوی آپ کو کیا کہتے ہیں۔ وہ تو یہاں تک آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ احمدیوں کو عید نہ پڑھنے دو، ان کو قربانی نہ کرنے دو، اور ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور یاد آ جاتا ہے کہ جب صحابہ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے، حج نہیں کرنے دیتے تھے، چھپ چھپ کر کے وہ نمازیں پڑھتے تھے۔ اور تو آج وہی دور آ گیا اور وہی وہ باتیں ہم کو وہ اعزاز ملا کہ جس طرح صحابہ کو منع کیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جاتا تھا، تو آج احمدی بھی وہی صحابہ کے مصداق بن گئے ہیں۔ تو بہرحال میں نے آپ کو چند اشعار سنانے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو ایک نثر کا کلام ہے، ایک نظم ہے، منظوم کلام ہے، اس کے چند اشعار سن لیں۔ فرماتے ہیں، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلاوے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلاوے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے۔ اے مولویو سنو مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، کہ یہ جو فیضان اور جو روحانیت کے پھل ہمیں ملے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ سے ہی ہمیں کھانے کو ملے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار سلام اور رحمت نازل کر، جس کے ذریعے سے ہمیں نور حاصل ہوا۔
پھر فرماتے ہیں ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبا لب ہے پلایا ہم نے، ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبا لب ہے پلایا ہم نے۔ پھر فرماتے ہیں گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گٹایا ہم نے۔ اب گالیاں تو اب لوگ نکالتے ہیں، تو فرماتے ہیں گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گٹایا ہم نے۔ پھر فرماتے ہیں تیرے منہ کی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے منہ کی میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ جو بھار ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، اور یہ تیری خاطر ہی میں نے اٹھائی ہے، کہ جو مقام مجھے ملا ہے تیری پیروی سے ملا ہے، لیکن یہ مولوی گالیاں نکالتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آتے بھی ہے لیکن لوگوں کو غلط راستے کی طرف مائل کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں شان حق تیرے شمائل میں نظر آتی ہے، شان حق تیرے شمائل میں نظر آتی ہے، تیرے پانے سے ہی اس ذات کو پایا ہم نے، یعنی یا محمد صلی اللہ کہ تیرے جو خوبیاں ہیں، تمہارے حق کی جو سچائی کی شان ہے، وہ تجھ میں نظر آتی ہے، تیرے پانے سے ہی اس ذات کو پایا ہم نے، یعنی ہم نے خدا تعالیٰ کو بھی اس لیے پایا کہ ہم نے تجھے پایا، اور تیرے پانے سے ہمیں خدا کی ذات بھی مل گئی۔ پھر فرماتے ہیں چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات، لاجرم در پہ تیرے سر کو جھکایا ہم نے۔ پھر فرماتے ہیں ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی ہے خیر رسل، ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی ہے خیر رسل، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ پھر فرماتے ہیں آدمی ذات تو کیا چیز فرشتے بھی تمام، آدمی ذات تو کیا چیز فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، آدمی ذات تو کیا چیز فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ قوم کے ظلم سے تنگ آ کے میرے پیارے آج، قوم کے ظلم سے تنگ آ کے میرے پیارے آج، شور محشر تیرے کوچہ میں مچایا ہم نے، شور محشر تیرے کوچہ میں مچایا ہم نے، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایک بار ایک میرے غیر دوست تھے یہاں ناروے میں، نارویجن جب آئے تو یہاں اسکول میں ہم اکٹھی پڑھ رہے تھے نارویجن زبان سیکھنے کے لیے، تو مول صاحب نے دوستی ہوگی ان سے، احمدی نہیں تھے، بچوں کو یہاں قرآن وغیرہ پڑھاتے تھے، تو ان کو میں نے کہا کہ آپ نے مرزا صاحب کی کچھ خود بھی کتابیں پڑھی ہیں یا سنی سنائی باتوں پہ آپ بھی یقین کرتے؟ کہتے نہیں میں نے پڑھی تو نہیں، بس سنا ہی ہے اپنے علماء سے۔ تو میں نے کہا پھر آپ میرا مشورہ کہ پڑھیں۔ جب میں نے ان کو اسلامی اصول کی فلاسفی اور آئینہ کمالات اسلام اور ایک اور بھی کتاب تھی، 2-3 کتابیں دیں،
تو ان دنوں وہ بیمار تھے، وہ ہسپتال میں تھے، تو میں نے ان کو وہاں آئینہ کمال السلام بھی پہنچائی ان کو۔ تو جب مطالعہ ان کا مکمل ہوا تو کہنے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی مرزا صاحب کو کافر نہیں کہوں گا، کیونکہ ان کی کتب سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس قدر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے کہ جو میں حیران رہ گیا ہوں کہ ہمارے مولوی کیا کہتے ہیں مرزا صاحب کو، اور عجیب مطلب وہ اتنے عاشق رسول ہیں۔ تو ان کی کایا ہی پلٹ گئی حضرت مرزا صاحب کی 2-3 کتابیں پڑھنے سے۔ اسی لیے تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ ان کا منظوم کلامی پڑھیں، اور نثر میں جو ان کی کتب ہیں وہ بھی پڑھیں۔ وہ آپ کو پاکستان میں تو انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ یہ لوگ پڑھ نہ سکے، تو اب تو دنیا میں جو سوشل میڈیا ہے اس میں ہر چیز مل جاتی ہے، وہاں جائیں، جو جماعت کی ویب سائٹ ہے alislam.org، اس میں جائیں، وہاں پر آپ کو تمام کتب مل جائیں گی۔ تو کوشش کریں، پڑھیں، دعا کریں کہ یا اللہ اگر واقعی حضرت مرزا صاحب تیری طرف سے ہیں اور سچے مسیح مہدی ہیں تو ہمیں بھی ماننے کی توفیق دے۔ دعائیں کریں گے تو خدا سچائی کھول دے گا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو دعائیں کر کے، جن کو خدا نے خود رہنمائی کی، سچی خوابیں آئیں اور وہ لوگ احمدیت میں داخل ہوئے۔ اس لیے میری یہی درخواست ہے آپ سے کہ دیکھ لیں کہ اس وقت مولوی آپ لوگوں کے کیا کردار کر رہے ہیں۔ کبھی وہ احمدیوں پہ، تبلیغ پہ پابندیاں لگوائی ہیں انہوں نے، کبھی وہ ان کی قربانیاں بند کر رہے ہیں، کبھی ان کی عیدیں بند کر رہے ہیں۔ یہ تو کافروں والے کام تھے جو آپ کے مولویوں نے شروع کروائے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف نہ جائیں۔ آپ اس مسیح اور مادی کو، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جب آئے تو اس کو میرا سلام دینا اور اس کی بیعت کرنا۔ آج حضرت مرزا صاحب کے اس وقت 5ویں خلیفہ ہیں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب، ان کے آپ خطبات سنیں، ہر جمعے خطبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یورپ میں 2 بجے یورپ کا جو ٹائم ہے، اور پاکستان میں غالباً 5 بجے ہوتا ہے۔ تو سنیں خطبات، آپ کو پتہ چلے کہ اصل اسلام کیا ہے، اور پھر اس اسلام کو سیکھیں جو اصل اسلام ہے۔ جو MTA ہمارا ٹی وی ہے انٹرنیشنل، آپ گوگل پہ جا کے MTA لکھیں تو MTA.org، تو آپ کو کھل جائے گا وہ ٹی وی، جو 24 گھنٹے آپ سن سکتے ہیں۔ پھر موازنہ آپ کریں کہ آپ لوگوں کے ٹی وی اور آپ لوگوں کے مولوی کیا کہتے ہیں، اور جو خدا کا خلیفہ ہے وہ کیا فرماتا ہے۔ اور ان کا جو ہمارا جو احمدیوں کا ٹی وی ہے، وہ آپ اپنی فیملی کو بھی دکھا سکتے ہیں، بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہوگی جس میں آپ سمجھیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سب سے بہترین ہے وہ تربیت، بچوں کی تربیت کے لیے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ سب کو، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا میں بڑھتے چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ و ناصر۔